وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعیذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی و عافیت کے ساتھ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہم آج ایک بات سوچتے ہوئے چلتے ہیں، اپنے گھر کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچیوں سے، اپنے بچوں سے اور اپنے آپ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت محبت ہے، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو شاید یہ کسی حد تک صحیح ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کیجئے، سوچئے کہ واقعی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر محبت کرتے ہیں تو کیا آپ صبح و شام، رات دن، جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے، خلوت میں جلوت میں ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے آپ کے بچے کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کہیں زخم لگ جائے تو آپ کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، اس کی بے عملی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے کل اگر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر دوزخ کا ایندھن بن جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کی فکر ہمیں یہیں سے کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، ہر انسان کو زندگی صرف ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ اب یہاں کی زندگی آپ دیکھ لیں، اس دنیا کی 50 سال 60 سال حد ہے کہ بس 100 سال کے اندر اندر بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کچھ خیر بات کر جاتا ہے، پھر دوبارہ لاکھ ایڑیاں رگڑ لیں، لاکھ کوشش کریں، لاکھ گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دیں، ہم اب صحیح کر کے دکھا دیں گے پوری دنیا کو، ناممکن بات ہے۔ مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ زندہ ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، اس امتحان میں آپ نے جتنا سوچ بچار کر کے، غور و فکر کر کے، ہر طرح سے بہتر حل کر کے دیا پرچہ، تو آپ یقین کریں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں خوش و خرم ہو جائیں گے۔ وہاں صرف انسان نہیں ہوں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ایسا اگر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو بھائی ذرا سا غور کیجئے کہ ہم یہاں لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہا تھا کہ میں اس کو بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ نے یہ بات کہی ہے تو کسی نہ کسی بلبوتے پہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی مشین رکھی ہے کہ ہم یہاں فرش پہ ہو کے عرش تک کی جو ہے ہم خبر رکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بھی بنا سکتے ہیں، پھولوں کا باغیچہ بھی بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو دوزخ کا گڑھا بھی بنا سکتے ہیں، آگ کا طوفان بھی اس دنیا کو ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی بڑی بات نہیں سمجھا رہا آپ کو، جس کو سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک عمر درکار ہو۔ آپ اپنے گھر سے آغاز شروع کر دیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن کو، اپنی بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو آپ جو ہے بات بات پر، میں ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں لیکن شاید میری اس بات پر آپ لوگ غور نہیں کر رہے، غور کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک دفعہ سیرت النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر کچھ ٹائم گزارنے کے بعد، ایک ہفتہ گزارنے کے بعد پھر دوبارہ سے شروع کر دیں اور پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں
کہ سیرت النبی بار بار دہراتے رہیں پڑھتے رہیں، تو آپ کو ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات آپ کے جب ذہن میں رہیں گے تو ہر موقع پہ آپ یہ سوچیں گے اگر یہاں رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے، یہاں پہ ایسے موقع پہ میرے نبی نے کیا کیا، اس موقع پہ میرے نبی نے کیا کیا تھا، ان حالات میں میرے نبی نے کیسے سروائیو کیا تھا اس دنیا کے اندر۔ تو آپ یقین کریں آپ کو اس قدر رہنمائی ملے گی کہ آپ کو ان تمام حالات جتنے بھی خراب ہوں، جتنی مہنگائی ہو جائے، جتنی پریشانیاں ہوں، جتنے حادثات ہو جائیں، جتنے معاملات بگڑ جائیں دنیا کے، آپ پرسکون ہو کے دنیا سے چین سکون سے گزاریں گے اپنی زندگی۔ آپ کو ان چیزوں پہ جان نہیں جلے گی، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا دل نہیں گھبرائے گا کہ یار یہ تو میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرے نبی کے ساتھ تو کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ آپ یہ بتائیں 63 سالہ زندگی نبی ہمارا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں گزار کے گئے ہیں۔ آپ بتائیں تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ خود بتائیں، غور کریں، دیکھیں، پڑھیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کس قدر نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی جاں فشانی سے گزاری ہے۔ چین کی نیند سو کے نہیں بیٹھ گئے، اگر وہ بھی چین کی نیند سوتے اور سکون سے کہ مجھے تو اللہ نے سید الانبیاء بنا دیا ہے، امام الانبیاء بنا دیا ہے، جنت تو میرے ویسے ہی مجھے مل جائے گی، جنت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر اس قدر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، نہ جانے کون سا ہم نے نشہ کر لیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا انجام ہونا کیا ہے، جنت کے ہم حقدار بن بھی پائے ہیں کہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہمارے کو، اور ہم بڑی عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس سے بڑا نشہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں بنا، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے اور ہم مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنا علم موت کا انسانوں کو ہے، یقین کیجئے جانوروں کو کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر جتنا علم انسان کو موت کا ہے اپنی، اگر جانوروں کو ہو تو کوئی فربا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملے، اس خوف سے وہ ہر کوئی جانور کمزور ہو جائے، صحت ہی نہیں پکڑ سکے، کمزور جانور تمہیں ملے کھانے کو، کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نصیب نہ ہو۔ اور ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے کہ واقعی مرنا ہے، اس پہ تو کسی کو شک تو نہیں ہے نا کہ مرنا نہیں، ہمیشہ رہنا ہے، یقین ہے نا سب کو مرنا ہے، تو واقعی مرنا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے سکون سے مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ جنت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، پھر بھی مطمئن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے حضرت عمر آخری عمر تک حضرت حذیفہ یمانی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور ہیں کہ رازدار مصطفیٰ تھے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار جا کے بہانے سے ان سے پوچھتے تھے، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام کی تمہیں فہرست بتائی ہے، نام گنائے ہیں منافقین کے، کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اور بار بار جو ہے حضرت حذیفہ کیونکہ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کترا جاتے تھے اور ان کو جواب نہیں دیتے تھے کہ بھائی یہ میرے پاس میرے نبی کی امانت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تھے، یعنی ایک سسپینس انہوں نے بھی چھوڑ دی، انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ہاں مجھے تمہارا نام اس میں نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں بھائی میرے نبی کا راز ہے، میں تمہیں کیسے بتا دوں میں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھ کر آیا ہوں اور اس میں نے تمہاری حوریں بھی دیکھی ہیں اور وہ پردہ کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عمر کو صبر نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، کہ میرا نام منافقوں میں ہے یا نہیں۔ جنت کے تو خیر ان کو شک نہیں تھا کیونکہ نبی کا فرمان ہے، لیکن اس بات کا تو ان کے دل میں شک تھا کہ کہیں منافقین میں تو میرا نام نہیں آ گیا۔ اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم مطمئن ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ہر طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو صرف اپنے بیوی بچے پالنے نہیں آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اپنے نبی کی امت کو انبیاء والا درجہ دیا ہے کہ یہ انبیاء والے کام کریں گے۔ تو انبیاء والے کام کیا ہیں کہ بس اپنی کرو، بس نمازیں پڑھو، تزکیہ کرو، اپنا تزکیہ نفس کرو، تسبیحات پڑھو، مسجد کا ایک کونا پکڑ لو، نماز پڑھو، سیدھے گھر، اپنے بیوی بچے پالو، پھر مسجد جاؤ، پھر اپنا سیدھے گھر۔ اس لیے تھوڑی مسلمان نہیں، اصل جو کام ہے وہ جو میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ فرض پورا کریں گے تو پھر یہ جو ہے نا ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی،
پھر ہمارے تسبیحات بھی قبول ہوں گی، ہمارے منہ سے اللہ نکلے گا، اللہ فوراً ہمارے تمام مسئلے حل کر دے گا۔ ہم اپنے بیوی بچے اور اپنے کنبے کو پالنے کے لیے نہیں آئے، ہم سے زیادہ بہتر تو جانور اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں۔ بھیڑیوں کا سب سے بہتر پوری دنیا کے اندر نظام ہے، اس میں جو ہے اپنے کنبے کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کا روب بھی رہتا ہے۔ پڑھ لیں ذرا آپ جانوروں کے بارے میں، انسان کے بارے میں تو بہت بڑی بات ہے، اب جانوروں کے بارے میں پڑھیں۔ چڑیا بھی جو ہے اپنے گھونسلے میں دانے جمع کر کے لے آتی ہے، اپنے بچے پال لیتی ہے۔ تو اگر اس کے لیے تو کوئی جو ہے نا انسان ہونا، مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جانور اپنے بچے پال لیتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے پال لیتے ہیں، بہت خیر خوبی ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں ان میں وہ پیدا کر دیتے ہیں اپنی تربیت سے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس کی امتی ہونے کی خواہش جو ہے نبیوں نے کی ہے، اور ہم تو پیدائشی طور پہ اس نبی کے امتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی زندگی دیکھیں، 63 سال میں سے اگر 40 سال آپ نکال دیجئے، کہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو نبوت کا اعلان آپ نے جو ہے 40 سال کے بعد کیا، تو چلیں 40 سال زندگی کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے تو صرف 23 سال ہی لے لیں۔ اس 23 سال میں آپ بتائیں کہ چین سے حضور بیٹھے ہوں ایک جگہ، غزوات پہ غزوات، غزوات پہ غزوات، تمام معاملات دنیا کے، دین کے ہر معاملات میں آپ دیکھیں حضور ہر وقت تیار کھڑے ہیں، اور کیسے کیسے معاملات آپ پہ گزرے ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ارے یار وہ تو نبی ہیں، آپ ہمیں نبی سے ملا رہے ہو ہمارے کو۔ تو یار قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یاد رکھو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ کیوں بتایا گیا؟ اسی لیے بتایا گیا کہ تم اس کے طریقے پر چلو، وہ اس کی زندگی کے 100% تم اس کے زندگی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے واقعی تم لوگ، تو کم از کم اس کی زندگی کا 10واں حصہ ہی لے آؤ، کہ کم از کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو شمار ہو۔ کچھ کوشش تو کرو اس کی زندگی پہ، اس کے طریقے پہ چلنے کی، پھر تمہیں پتہ چلے گا واقعی میں یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں ایک طویل عرصہ ہر انسان کو وہاں گزارنا ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار میں نے یہ کام کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، لوگ مجھے ایسی باتیں کریں گے کہ یار یہ تو دنیا سے جو ہے بالکل ہی کنارہ کش ہو گیا ہے، یہ تو باولا ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے۔ تو ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، یہاں پہ گنتی کے چند لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف انسان ہیں اور وہ انسان جو ہمارے مرنے کے بعد زیادہ دن ہمیں یاد بھی نہیں رکھیں گے، یقین کریں یاد نہیں رکھیں گے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب بھول جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، کیونکہ دنیا کا دستور ہے، ہر کسی کو ہر کوئی بلا دیتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ دنیا میں آپ خود دیکھتے ہیں کتنوں کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں، اپنے اپنوں کو، اس کے باوجود آپ بھول جاتے ہیں، پھر دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کسی نے یاد رکھنا ہے؟ یار ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہمیں یاد رکھا جائے؟ تو پھر دنیا کے معاملے میں یہ مت سوچیں، اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں یہ مت سوچیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں کہ یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں کیا آپ کی بے عزتی ہونی، جو بے عزتی قیامت کے دن ہوگی، تو وہاں پہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، اور اس کے علاوہ تمام ملائکہ، فرشتے اور تمام جن، یہ تینوں مخلوقات ایک ہی جگہ جمع ہوں گی میدان محشر میں۔ تو وہاں کی بے عزتی گوارا ہے، یہاں کی بے عزتی، یہاں بے عزتی ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں ذلیل ہونے سے اگر بچنا ہے تو یہاں بالکل ہی جو ہے اپنی کمر بالکل کس لیں، یہاں پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، جو اللہ کے رسول نے ہمیں فرما دیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اور یہ نہیں کہا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے، بس اس پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو یقین کریں کہ وہاں پہ تمام ملائکہ کے سامنے، تمام جنوں کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم شرمندہ اور ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔